سید صلاح الدین صاحب کی نظر میں محترم سید صلاح الدین صاحب جو ہمارے مہمان خصوصی جو دبئی سے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے سپاس نامہ پیش کرنے کے لیے میں محمد حسن کو آواز دیتا ہوں۔ محمد حسین آئیے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسلسلہ تشریف آوری بتقریب بین الاقوامی مشاعرہ بمقام اسلامیہ انٹر کالج بخشی پور گورکھپور، بخدمت عالی مرتبت گرامی قدر جناب سید صلاح الدین صاحب دبئی، حامدن و مصلین اما بعد، مہمان دی وقار، سب سے پہلے یہ ناچیز بنفس نفیس، اس کے بعد تمام اراکین پروگرام اپنے مہمان معظم رفیع المرتبت عالی منزلت جناب سید صلاح الدین صاحب کا نہاں خانہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور جناب کی خدمت عالیہ میں کمال خلوص و محبت و نیاز مندانہ احترام و عقیدت کے ساتھ ہدیہ امتنان و تشکر پیش کرتے ہیں کہ جناب نے اپنے بے پناہ مصروفیات اور غیر معمولی مشغولیات کے باوجود سفر کی دشواریاں برداشت کر کے اور ان سب سے بڑھ کر وقت کی قربانی دے کر ہمارے حقیر سی دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا اور قدم رنجہ فرما کر ہماری امنگوں میں توانائی، ہمتوں میں بلندی بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ عزت مآب کی ذرہ نوازی اور تشریف آوری سے ہمارے دلوں کو بے پناہ فرحت و انبساط میسر ہوئی اور تمناؤں کے ویرانوں میں اتنے رنگین پھول کھل اٹھے جو نظر کی تنگ دامانی کا گلہ کر رہے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر ہم جناب کے بے حد ممنون و مشکور اور نشے مسرت میں مخمور ہیں اور ہمارے قلوب جن عقیدت و محبت کے جذبات سے معمور ہیں، ان کے اظہار کے لیے غالب کی اس شعر میں تشنگی محسوس کر رہے ہیں کہ جس کی تلافی کے لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ نادم ہوں واقعی میں کرم بے حساب سے، خوش آمدید آپ کہاں میرا گھر کہاں، وہ آئیں ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ سامعین کرام، جناب سید صلاح الدین صاحب کی شخصیت، حیات و خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے تو اس کے لیے ورق در ورق سیاہ کرنے ہوں گے اور چند گھنٹے نہیں بلکہ چند روز میں کامل تعارف ہو پائے گا۔ انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے کسی قدر آپ کی ذات عالی پر طائرانہ نظر ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں، جو کہ حقیقت میں گستاخی کے مترادف ہے۔ سامعین و حاضرین کرام، سید صلاح الدین کی چوچا کی اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جس نے حاجی رفیع الدین جیسے مجاہد آزادی اور ڈاکٹر تاج الدین جیسے پیام انسانیت کے علمبردار، بے لوث خدمت خلق کرنے والے سماجی کارکن اور غریبوں اور مسکینوں کا مفت علاج کرنے والے ہر دل عزیز معالج کو جنم دیا ہے، جن کی گراں قدر خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر تاج الدین کے فرزند سید صلاح الدین گزشتہ 25 برسوں سے شہر آرزو اور نگار گلبدامہ دبئی میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ دبئی میں ادبی سماج و سرگرمیوں کے روح رواں سید صلاح الدین زندہ دل اور اردو دوستوں کے دلوں کی دھڑکن اور ہندوستان کی جادوئی گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار کی حیثیت سے متحدہ عرب امارات اور اس کے اطراف میں ہندوستان کے مشترکہ کلچر اور تہذیبی روایات کی تبلیغ کرتے ہوئے بے پناہ شہرت و مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ادبی سرگرمیوں کے باعث آج نہ صرف ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ادبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، بلکہ امریکہ، کینیڈا، لندن، متحدہ عرب امارات اور ایسے دیگر ممالک کے جو اردو کی نئی بستیاں کہلاتے ہیں، وہاں بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ سامعین اعظام، سید صلاح الدین کا خانوادہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی ثم کچھوچھی کی خدمت گزاری کے سبب پوری دنیا میں معروف ہے، جن کے روحانی فیوز و برکات سے ایک عالم عقیدت
آج بھی فیض پا رہا ہے۔ اسی لیے سید صلاح الدین کی مخدومیت ان کی زندگی کی سب سے اہم خوبی ہے، اور جس معاشرتی نظام میں انہوں نے آنکھیں کھولی تھی وہ پورا معاشرہ ان کے رگو پے میں پیوست تھا۔ بچپن کا ہر منظر ان کے دل و دماغ پر نقش ہے، اس سبب سے ان کی ذہنی ساخت میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ایک معتبر انسان کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ مخدومیت، ایثار، حب الوطنی، علم، دوراندیشی، خدا ترسی، ساری چیزیں سید صلاح الدین میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور شاید انہی خوبیوں کے پیش نظر سید صلاح الدین نہ صرف معروف ہیں بلکہ محبوبیت بھی ان کے ارد گرد رقصاں رہتی ہے۔ سن 2002 میں سید صلاح الدین صاحب نے اپنے ذہنی اور تربیتی ذمہ داری کے پیش نظر ایک ایسے مشاعرے اور کبھی سمیلن کی بنیاد ڈالی جس میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور ہندوستانی شعر و ادب کی آئینہ داری اور تحفظ کا عکس نمایاں ہو۔ سو ایسا ہی کچھ ہوا، اور انہوں نے اپنے جذبہ حب الوطنی کے پیش نظر دبئی میں عالمی مشاعرہ کبھی سمیلن کی بنیاد ہندوستان کے سب سے بڑے مشاعرے یعنی مشاعرے لال قلعہ دہلی کی طرز پر جشن جمہوریت ہند مشاعرہ کبھی سمیلن کی اساس رکھی۔ جشن جمہوریت ہند دبئی کے انعقاد سے لے کر دور حاضر تک ان کا شعور ان کے ذہنی پرداخت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ سید صلاح الدین کے جشن جمہوریت ہند مشاعرہ و کبھی سمیلن میں قبل سلیم جعفری مرحوم دبئی میں جشنیہ مشاعرہ کیا کرتے تھے۔ اس میں سید صلاح الدین کا انتہائی اہم رول ہوتا تھا۔ گرامی قدر، آخر میں سمے خراشی ہنگامہ آرائی اور گستاخانہ جرات و جسارت پر معافی چاہتے ہوئے ایک بار پھر جناب فیض گنجور کے ورود مسعود اور قدوم میمنت لزوم پر اپنے دل کی انتہائی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہوئے شکر و سپاس کی حسین سوغات پیش کرتے ہیں، جہاں آپ کے لیے عزت و عظمت، رفعت و محبت، احترام و عقیدت اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات معجزن ہیں، اور اس شعر کے ساتھ اپنی خوشی و مسرت کے جذبات کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شکرانہ پیش ہے حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئیں یہ موسم بہار کے، اور ساتھ ہی جناب عالی کے لیے دعا گو ہیں کہ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کے دن ہوں 50 برس، والسلام۔ کیف الورا چودھری کیف الورا صاحب کے ساتھ ہاتھ سے اور ڈاکٹر ساجد حسین انصاری صاحب کے ہاتھ سے آج کا یہ سپاس نامہ۔ کاش تیرا گھر میرے گھر کے برابر ہوتا، کاش تیرا گھر میرے گھر کے برابر ہوتا، تو نہ آتی تیری آواز تو آیا کرتی۔ تھوڑا سا تالی والی بجا کے ماحول دیتے رہیے گا، مشین گرم ہوگی تو انشاءاللہ پاور بھی بہت رہے گا۔